تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک، شریعت مطہرہ، ان تک پہنچنا ہماری منزل ہے، ان تک پہنچنا ہماری منزل ہے۔ تو وہاں تک چلنے کے لیے ہمیں اس بارگاہ کے اندر کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اکابرین کو جب ہم پڑھتے ہیں، اکابرین کو، تو پتہ یوں چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کیا۔ مثال دیتا ہوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ایک مرتبہ حجام کے پاس گئے اور حجام نے آپ کے بال وغیرہ درست کیے اور باری آ گئی یہ مونچھیں درست کرنے کی، یہ مونچھیں درست کرنے کی۔ تو مونچھیں بھی اتنا بڑی نہ ہوں کہ وہ جو چیز پی کھا رہے ہیں تو اس میں مونچھیں ڈوب جائیں، لسی پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اس میں مونچھوں کو پست کرنے کا حکم ہے شریعت میں، داڑھی بڑھانے کا حکم ہے شریعت میں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب بال مبارک درست کر لیے حجام نے، اب باری آ گئی مونچھوں کی، تو حجام کہنے لگا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا اور میں آپ کی مونچھیں درست کرنے والا ہوں۔ یہ استرا ہے، استرا نہیں دیکھتا ہے کہ کسی عام بندے کے لب ہیں یا ولی کے لب ہیں، یہ استرا چلے گا، آپ کی ہونٹ حرکت میں ہے تو یہ آپ کے ہونٹوں کو کاٹ سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ذکر کر رہے تھے، کیونکہ ایسے بندے تھے نا اللہ کے کہ ہر وقت ذکر رکتا نہیں تھا۔ ہم ہیں غافل کہ کبھی کرتے نہیں ہیں، اور وہ ایسے تھے کہ ذکر کبھی رکتا نہیں تھا۔ سوئے ہوئے ہیں تو تب بھی قلب جاری ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، دل دھڑ دھڑ لگا رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، او اللہ کے بندے تو اپنا کام کر، اپنا کام کر، یہ ہونٹ کٹتے ہیں کٹ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چھوڑا نہیں جا سکتا، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ تھے ہمارے اکابر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، جن کے ذکر کا یہ مقام تھا کہ اگر ان کی مونچھوں کو درست کرنے کے لیے حجام اس طرح چلا رہا ہے تو اس وقت بھی ان کے لب اور ان کے ہونٹ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہیں۔ اسی طرح میں نے باجدید بستامی کے متعلق پڑھا کہ باجدید بستامی علیہ رحمہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے چاہا کہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ کے پاس رہ کر، یعنی آپ کا غلام بن کر رہوں۔ ایک دن آیا نہ، پہلے دن تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ہے زید۔ دوسرا دن ہو گیا، پھر پوچھا کہ نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے زید۔ پھر تیسرا دن ہوا، پھر پوچھا نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ کہا زید۔ الغرض وقت گزرتے گزرتے کئی سال گزر گئے، لیکن جب بھی باجدید بستامی دن 2-3-4 دن کے بعد جب بھی سامنے آتا، ان سے پوچھتے کہ نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ جب کئی سال گزر گئے تو اس نوجوان نے اپنے دل سے سوال کیا کہ پتہ یوں چلتا ہے کہ یہ تیرا شیخ تجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے کہ روزانہ نام ہی بھول جاتے ہیں، وہ یہ ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر میرے ساتھ ناراض نہ ہوتے، محبت ہوتی تو روزانہ نام پوچھتے ہیں، اکثر نام پوچھتے ہیں، اور پھر دوبارہ پوچھتے ہیں۔ دل میں سوچا کہ شاید شیخ ناراض ہے، یہی آرزو کو لے کر شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا شیخ آپ مجھ سے شاید ناراض ہیں۔ آپ نے فرمایا برخوردار کیسے، میں کیوں ناراض ہوں آپ سے؟ نے کہا آپ روزانہ میرا نام پوچھتے ہیں، میرا نام پھر آپ بھول جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ناراض آپ مجھ سے ہیں، جتنا آپ کی قربت میں رہنے والا میں ہوں اور کوئی قربت میں رہنے والا نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔
فرمایا برخوردار بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں، بات یہ ہے کہ جب سے ایک نام کو یاد کیا ہے اس کے بعد باقی نام بھول گئے ہیں۔ ایک نام کو یاد کیا ہے، وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب خیال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب دل کے اندر ایسا گھر کر گیا ہے تو پھر اس ذات کے سوا پھر دوسرے نام بھول گئے ہیں۔ بالکل بے عین ہی اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے کتب حدیث کے اندر، اختصار کے ساتھ بیان تو ویسے میں نے کیا کہ اس کے اندر اختصار کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ حاضر ہوئی، آپ سربا سجود تھے اور قدموں کی آہٹ سنی تو حضور علیہ السلام نے رات کے وقت پوچھا من انت، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ انا عائشہ تو یا رسول اللہ، میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ، عائشہ کون؟ فرمایا انا عائشہ تو بنت ابو بکر یا رسول اللہ، بنت ابی بکر یا رسول اللہ، میں عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں۔ فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون؟ فرمایا ابو بکر ہوا ابن قحافہ تھا یا رسول اللہ، وہ ابو بکر جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا من ابو قحافہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر زمین میرے قدموں سے نکل گئی، میں واپس آئی، بستر پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے بعد حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی یہ کیا کیفیت تھی؟ جب میں آپ کی بارگاہ میں گئی آپ نے نام پوچھا، میں نے اپنا نام بتایا، نہیں پہچانا، باپ کا نام بتایا، نہیں پہچانا، دادے کا نام بتایا، نہیں پہچانا، یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ فرمایا عائشہ کچھ لمحات ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے میسر آتے ہیں کہ جب اس ذات کے سوا مجھے کسی چیز کی پہچان نہیں رہ جاتی، اس ذات کے سوا کسی چیز کی پہچان نہیں رہ جاتی۔ تو عزیزان گرامی قدر اس پہچان کو ہم بھول گئے، اس کے حکم کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، اس ذات کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اس ذات نے جو کچھ فرمایا ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، غیروں کے دروازوں پر دھکے کھاتے پھرتے رہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ یہ رسوائی ہمارا مقدر بن گئی، رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ تو اس دروازے پر جانے کی ضرورت ہے، اس دروازے پر جانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ نشانیاں، ارے وہ کتنا عظیم ذات ہے۔ ایک صوفی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ گزر رہا تھا اور ایک اللہ والی مائی جو ہے بڑھیا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ ہاتھوں سے جو دھاگا بناتے تھے، پھر اس کو جو ہے نا وہ کھڈی میں ڈال کر پھر اس کو کھدر وغیرہ ابھی بھی سنا ہے کہ ایسے بنتی ہے اپنے ہاتھوں سے، کھدر کا کپڑا، تو اس سے موٹا کپڑا بنتا تھا، ٹھنڈا کپڑا۔ تو وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ ایک بندہ، اور چرخہ ہی کاٹ رہی تھی، ساتھ لبوں پر ذکر بھی تھا، کام بھی جاری اور ساتھ ذکر بھی۔ مزہ تو تبھی ہے نا کہ ہاتھ کارول، ہاتھ کام کی طرف ہو، ہاتھ کارول، دل یارول، ہاتھ کام کی طرف ہو، دل اس کے ساتھ متوجہ ہو، تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بڑھیا کام کر رہی ہے، چرخہ کاٹ رہی ہے، اور ساتھ ہی زبان پر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر جاری ہے۔ پہلے باطل خداؤں کا بطلان ہے، ان کی نفی ہے، پھر حقیقی خدا کا اثبات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، دنیا میں کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اس ذات کے جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زبان پر جاری ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ شخص گزرنا والا رک گیا، اس نے کہا بڑی بھی